سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بلائی پہنچے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ دیہاتی جو عرب تھے ان کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی، جو لوگ اطراف سے آ کر مدینہ شریف میں داخل ہوتے اور اسلام قبول کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے۔ ان کی حالت یہ ہوتی کہ اگر وہ خوب تندرست رہتے، ان کی دولت بڑھ جاتی، مال اولاد میں اضافہ ہو جاتا، تو یہ کہتے کہ دین اسلام بہت اچھا دین ہے۔ اور اگر ان کو مالی طور پر کوئی فائدہ نہ پہنچتا اور بات کوئی ان کی امید کے خلاف ہو جاتی، تو یہ لوگ کہتے کہ دین اسلام جو ہے یہ نقصان اٹھانے والا دین ہے، لہٰذا ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے، تو وہ دین اسلام سے پھر جاتے۔ تو یہی آج کل کا حال ہمارے پیروں کا بھی عوام کرتی ہے۔ اگر کسی مرید کو پیر صاحب سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا رہے تو ٹھیک ہے، وہ مرشد صحیح ہیں۔ اگر بظاہر دنیاوی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو لوگ مرشد بھی اپنا نیا تلاش کر لیتے ہیں کہ پیروں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ پیر جو ہوتا ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بنایا جاتا، پیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ آپ کے عقائد کی حفاظت کرے، آپ جس دین پر قائم ہے دین اسلام پر آپ کی حفاظت کرے، اور آپ کو صراط مستقیم پر چلاتا چلاتا اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائے۔ تو پیر بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کا مال اس کے ذریعے حاصل کرنا۔ تو ہمارے ہاں بھی اگر کسی پیر سے کسی کو بظاہر دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نہ ہو تو پیر کو بھی لوگ، مرشد کو بھی لوگ چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہی حال ان عرب والوں کا تھا کہ اگر دین اسلام قبول کرنے کی صورت میں کوئی ان کو فائدہ پہنچتا تو کہتے دین اسلام ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو یہ کہتے کہ دین اسلام ویسے ہی دین، اور نعوذ باللہ وہ اسلام لا کر اسلام سے مرتد ہو جاتے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں بھی دین اسلام میں ثابت قدمی حاصل نہیں ہوئی، یہ دین کے معاملے میں شک و تردد کے شکار رہتے۔ جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا شخص حرکت کی حالت میں ہوتا ہے، تو ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی بلائی پہنچتی تو اس پر مطمئن ہو جاتے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی تو یہ لوگ دین اسلام سے پلٹ کر دوبارہ کفر کے اندر داخل ہو جاتے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کا نتیجہ بیان کیا تو فرمایا ایسے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، مرتد ہونے کی وجہ سے ان کا خون مباح یعنی حلال ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کا نقصان یہ لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کفر اختیار کرنے کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کو حق سمجھ کر قبول کیا جائے، اس پر ڈٹا جائے۔ اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اس سے پھرا نہ جائے، چاہے اسلام قبول کرنے کی صورت میں نفع حاصل ہو یا نقصان حاصل ہو، ہر حال میں بندہ خوش رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے انسان کو اسلام جیسی لازوال دولت سے نوازا ہے کہ دین اسلام کائنات میں انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ تو وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندہ جو عبادات وغیرہ کرتا ہے، مثلا نماز وغیرہ پڑھتا ہے یا اور کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس سے بھی اگر بندے کو نفع و نقصان حاصل نہ ہو، یعنی نماز پڑھنے سے بھی نفع حاصل نہ ہو، تو نماز کو بھی نہ چھوڑا جائے، اور نماز اس حیثیت سے پڑھی بھی نہ جائے کہ اس نماز سے مجھے دنیاوی طور پر نفع ملے گا۔ تو نماز کو اللہ رب العالمین کی عبادت ہی سمجھ کر کیا جائے، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لِمَن ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ اور وہ اللہ کے سوا بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع دیتا ہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے جو سے پوچھتے ہیں جس کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ بے شک وہ کیا ہی برا مولا ہے، اور بے شک وہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی یہی عرب والے جب اسلام سے پھر کر مرتد ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو بت نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہی بت، ان بتوں کا عبادت کرنے کی صورت میں یہ کفار دور کی گمراہی کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن بتوں کو یہ پوجتے ہیں ان کا جو نقصان ہے وہ نفع سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نقصان یہ کہ لوگ ان کی عبادت کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیتے ہیں۔
نفع یہ کہ یہ لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ بت آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے، تو فرمایا یہ پتھر آخرت کے اندر ان کی کوئی بھی شفاعت وغیرہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ اپنے انہی پتھروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔